زندگی احسار مانگتی ہے ایپیسوڈ 3۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، خاموشی کا راج چاروں طرف تھا۔ ایسے میں دو نفس آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درد دونوں کو تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ ایک اپنا درد بیان کر سکتا تھا اور دوسرا صرف سن سکتا تھا۔ بتانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کرب دونوں کے چہروں پر آیا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید جو وہ چاہتی تھی میں وہ نہ کر سکا۔ بتانے والے نے اپنا درد بتایا اور سننے والے نے سن لیا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ضرور سمجھ جائے گی۔ سننے والا امید کی کرن تھمانا چاہ رہا تھا۔ نہیں سمجھے گی وہ کبھی۔ اب جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، بعد میں سمجھ بھی جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پر بتانے والا امید کی کرن تھامنا نہیں چاہ رہا تھا۔ سننے والے نے اس کی تکلیف محسوس کی۔ بتانے والے کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر چہرہ رگڑ دیا، جیسے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اپنی تکلیف بھی رگڑنا چاہتا ہو۔ نیکسٹ سین۔ تالیوں کے شور میں اس نے کیک کاٹا۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ازلی نرم خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر برقرار تھی۔ سب گھر والوں کو کیک کھلا کر وہ ادھر ہی ٹیبل کے پاس کھڑا اپنی کزنز اور دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ جھرمٹ کم ہوا تو وہ آگے بڑھی اور اس کو شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ سیدن اسماعیل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مخصوص مسکراہٹ جو مخصوص اور خاص لوگوں کے لیے ہوتی، اپنے گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ کھول لوں؟ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مرضی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ چلو کھول لیتا ہوں۔ ویسے ہے کیا؟ کھول رہے ہو نا، دیکھ لو۔ اس نے شاپنگ بیگ میں سے ایک باکس نکالا۔ بہت ہی نفاست سے باکس پیکنگ شیٹ سے پیک کیا گیا تھا۔ اس نے بھی نفاست سے پیکنگ شیٹ اتاری۔ پیکنگ شیٹ اتارنے پر بہت ہی خوبصورت کالے رنگ کا ڈبہ تھا، جس کا ڈھکن ٹرانسپیرنٹ تھا۔ اس کے اندر سرخ مخملی رنگ کے کپڑے پر ایک گھڑی، ٹائی اور بروچ تھا۔ اس نے مسکرا کر ڈھکن کھولا اور گھڑی نکالی۔ پہلے پہنی ہوئی گھڑی اتار کر اس کے ہی دیے ہوئے شاپنگ بیگ میں ڈال دی اور وہ گھڑی پہن لی۔ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ بہت اچھا گفٹ ہے، تھینک یو، موسٹ ویلکم۔ تم نے پسند کی ہے؟ نہ، مما نے ہیلپ کی ہے۔ تھینکس ونس اگین۔ نو پرابلم۔ کندھے اچکا کر وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور بھی اپنے دوستوں اور کزنز میں مصروف ہو گیا۔ وہ چلتی ہوئی ہائیکا تک گئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپو کی جان، کیک کھایا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپو نے بھی نہیں کھایا اور آؤ ماما کے پاس چلیں۔ ہائیکا کو اپنی گود میں اٹھا کر فاطمہ کے پاس جانے لگی، جو ایک ٹیبل کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ کے ساتھ ایک اور کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی اور ہائیکا کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر تھوڑا تھوڑا کیک اس کو کھلانے لگی، خود بھی اسی چمچ سے کھا لیتی۔ مما کیا ہوا ہے؟ فاطمہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا سر دبا رہی تھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ نہیں لائکا، سر میں درد ہو رہا ہے۔ گھر چلیں؟ ہاں چلتے ہیں، پہلے طاہرہ باجی سے اجازت لے لیں۔ میں ان کو بلا کر لاتی ہوں۔ فاطمہ نے سر ہلایا اور وہ ہائیکا کو کرسی پر بٹھا کر طاہرہ آنٹی کی طرف چل دی۔ ایک ٹیبل کے نزدیک وہ کسی خاتون کے پاس کھڑی ان سے بات کر رہی تھی۔ طاہرہ آنٹی؟ ان کے پاس جا کر اس نے انہیں پکارا۔ جی بیٹا، وہ مما کہہ رہی ہیں کہ ہم گھر جائیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ کہاں ہے آپ کی مما؟ وہ ان خاتون سے ایکسکیوز کر کے لائکا کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ادھر۔ اس نے سامنے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں فاطمہ اور ہائیکا بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا فاطمہ؟ کچھ نہیں طاہرہ باجی، سر میں درد ہے، اجازت دیں، گھر جا کر آرام کروں گی۔ فاطمہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور آرام کرنا۔ جی، فاطمہ سر ہلا کر ان کے گلے ملی۔ طاہرہ چلی گئی تو لائکا نے فاطمہ سے پوچھا، مما، بابا؟ میں نے ان کو میسج کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے اسماعیل بھائی سے اجازت لے کر گیٹ پر ویٹ کر رہے ہیں۔ لائکا نے سر ہلایا اور ہائیکا کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تینوں باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ سامنے ہی جبرائیل کھڑے تھے۔ کیا ہوا فاطمہ؟ وہ فکر مند تھے فاطمہ کے لیے۔ سر میں درد ہے۔
گھر جا کر آرام کرنا۔ اس نے فاطمہ کے گرد بازو حائل کر کے سہارا دیا۔ جی۔ گھر جا کر لائکا نے چائے بنائی، پھر ہائیکا کو چینج کروایا اور اس کو لے کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہائیکا اب اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ نیکسٹ سین۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، ٹھنڈی میٹھی ہوا بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے میں ان سب نے جاگنگ ٹریک پر جانے کا پلان کیا۔ وہ 10 کے 10 ٹریک کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ 11واں فرد بھی تھا، ہائیکا جبرائیل۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ کیا ہونے والا ہے تو کبھی اس کو اپنے ساتھ نہ لاتے، لیکن وہ کہاں اپنی آپوں کے بغیر 1 منٹ بھی رہ سکتی تھی۔ ٹریک بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا، دونوں سائڈوں پر گھاس لگا ہوا تھا اور بینچ پڑے تھے۔ وہ سب مستیاں کر رہے تھے کہ ہائیکا بینچ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ لائکا نے اس کو بیٹھے دیکھا تو حور کے ساتھ واک کرنے لگی۔ موسم بہت پیارا ہے آج۔ ہاں، لائکا نے سر پر لیا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ہاں، مثبت تبدیلیاں آ رہی تھیں لائکا میں، جو سب محسوس کر رہے تھے۔ میم کہہ رہی تھی کہ نیکسٹ ویک سے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، تمہاری بات ہوئی تھی میم سے؟ ہاں، ماما کے نمبر سے میسج کیا تھا کیونکہ ہم نے آؤٹنگ پلان کیا تھا، لیکن اب نہیں جائیں گے۔ ہائے یار، کاش تھوڑی اور چھٹیاں ہو جاتی، حور نے حسرت سے کہا۔ اسٹوڈنٹس کی وہی ازلی خواہشات۔ ہاں، لائکا نے بھی تائید کی۔ گرنے کی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا جہاں ہائیکا روڈ پر گری پڑی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ حور بھاگ کر اس کے پاس گئی، جبکہ لائکا وہیں سن سی کھڑی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا گیا ہے۔ اس کا دماغ کوئی بھی عمل کرنے سے نابل تھا۔ اس کو تو یہی سمجھ آ رہی تھی کہ ہائیکا کا خون بہہ رہا ہے، باقی وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ سدن جو ہائیکا کی طرف بڑھ رہا تھا، لائکا کو کھڑی دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ لائکا، اس نے پکارا، پر جواب کچھ نہیں۔ لائکا، اب کی بار اس نے اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ لائکا نے سدن کو دیکھا۔ سدن، وہ ہائیکا، کچھ نہیں ہوا، میں نے کال کی ہے، ایمبولینس آتی ہوگی، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ کر لے جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں جبرائیل اس طرح سے کھڑے تھے اور فاطمہ چادر کیے بینچ پر بیٹھی تھی۔ لائکا بھی گمسم سی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حور نے اس کی طرف پانی کا گلاس کیا، لیکن اس نے نہیں پکڑا۔ وہ یہاں ہوتی تو پکڑتی نا۔ وہ غائب دماغی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہائیکا ICU میں انڈر آبزرویشن تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی کہ اس نے سڑک پر ایک چڑیا کا بچہ دیکھا۔ اس کو پکڑنے کے اشتیاق میں بینچ سے اتری اور سڑک کی طرف چل دی۔ سڑک 1 وے تھی، اس لیے آنے اور جانے کے لیے ایک ہی سڑک استعمال ہوتی تھی۔ وہ آگے بڑھی کہ ایک گاڑی آئی۔ گاڑی والے نے بچانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے آتی گاڑی اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی اور ہائیکا کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی۔ چونکہ گاڑی کی سپیڈ زیادہ نہیں تھی، لیکن مقابل بھی صرف 3.5 سال کی بچی تھی۔ جبرائیل نے لائکا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ بے تاثر رہی، کوئی تاثر اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ جبرائیل اس کے پاس سے اٹھ کر سدن کے پاس گئے۔ سدن، فاطمہ اور لائکا کو گھر لے جاؤ۔ سدن نے اسبات میں سر کو خم کیا۔ جبرائیل نے فاطمہ کو بہت مشکل سے راضی کیا۔ حور نے لائکا کا ہاتھ تھاما اور وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح حور کے ساتھ چلتی گئی۔ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے، گاڑی چلنے، گاڑی گھر پہنچنے، وہ ایسی ہی رہی۔ گھر میں جا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہی تھی کہ اسٹریٹ کی کچھ آنٹیاں فاطمہ کے پاس از راہ ہمدردی آ گئیں۔ لائکا کو تھوڑا تھوڑا ہوش آیا تو اٹھ کر باہر لان میں چلی گئی۔ فاطمہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر کمرے میں چلی گئیں اور وہ آنٹیاں جاتے جاتے اپنے پڑھے لکھے جاہل ہونے کا ثبوت دینا نہیں بھولیں۔ اس کی وجہ سے وہ بچی اس حال میں ہے۔ انہوں نے لائکا کی طرف اشارہ کیا، جو لان کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کی آواز دھیمی سہی پر وہ آسانی سے سن سکتی تھی۔ مطلب؟ دوسری آنٹی نے پوچھا۔ یہی، لائکا ہی تو اس کو ٹریک پر لے کر گئی تھی، لیکن اس کا خیال ہی نہیں رکھا۔ دیکھو ذرا، اگر کچھ ہو گیا ہائیکا کو تو اس کا کیا جائے گا بھلا؟ ہاں، ویسے بھی پہلے اکیلی تھی، سارے لاڈ اٹھواتی تھی، اب کیسے سب لاڈ پورے ہوتے ہوں گے؟ تبھی شاید۔ ہاں، سب کے سامنے تو ایسے بنتی ہے جیسے یہی اس کی ماں ہو۔ چھوڑو، برداشت نہیں ہوا ہوگا اس سے۔
کہتی وہ بیرونی گیٹ عبور کر گئیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے الفاظ کسی کے لیے کتنے تکلیف دہ ہیں۔ بولنے والے تو بول دیتے ہیں، لیکن سننے والا، سننے والے کی تکلیف کا پیمانہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میری بہن ہے، ایک ہی تو بہن ہے میری، میں بری نہیں ہوں۔ بینچ پر بیٹھی سر ہاتھوں میں گرائے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا اپنے گھر میں دم گھٹنے لگا تھا، اسی لیے فوراً بھاگ کر حور کے گھر آ گئی۔ ان کے گھر کے لان میں پڑے بینچ پر بیٹھ کر وہ اپنا دکھ خود سے بانٹ رہی تھی۔ سیدن جو صحن سے گزر رہا تھا سسکیوں کی آواز سن کر اس کی طرف چلا آیا۔ سامنے ہی لائکا بینچ پر بیٹھی سر دونوں ہاتھوں سے تھامے رو رہی تھی۔ لائکا کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سیدن میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آنٹیاں کہہ رہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کے ہائیکا کا خیال نہیں رکھا، میں اس سے جیلس ہوں۔ ایسا نہیں سیدن، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے تو ہائیکا سے بہت پیار ہے، وہ اس کے بائیں بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہہ رہی تھی۔ سیدن نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور بایاں ہاتھ ہنوز لائکا کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ نہیں لائکا، ہم سب جانتے ہیں تم ہائیکا سے بہت پیار کرتی ہو، ہائیکا کے ساتھ تم کبھی ایسا نہیں کرتی، تم دوسروں کی باتوں پر دھیان مت دو۔ لائکا نے اپنی روتی آنکھیں اٹھا کر سیدن کو دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اس کی طرف دیکھا۔ سیدن نارمل تھا، سب نارمل تھا، لیکن لائکا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا غلط ہوا تھا وہ سمجھ نہیں سکی۔ سیدن نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپکا، اس نے اپنے ہاتھ فوراً اس کی گرفت سے نکالے، اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ چلو اٹھو، آؤ اندر چلیں۔ نہیں، میں گھر جاؤں گی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے سر ہلایا۔ آر یو شور؟ جی۔ وہ بہت دھیمے سے کہہ کر بینچ سے اٹھ کر صحن کی طرف چل دی۔ لائکا، سیدن کی پکار پر وہ رکی اور مڑی۔ جی؟ اپنا خیال رکھنا اور آنٹی کا بھی۔ جی کہتی وہ پلٹی اور دوبارہ سے صحن کی طرف بڑھ گئی۔ سیدن وہیں پر کھڑا اس کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گیٹ عبور نہیں کر گئی۔ گھر آ کر وہ سیدھا فاطمہ کے کمرے میں گئی جو جائے نماز بچھائے رکوع کی حالت میں تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم تک گئی۔ روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھے اور دروازہ بند کر دیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ دیر تو ایسے ہی بیٹھی رہی، لیکن جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے لیٹ کر چھت کو تکنے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑے فوٹو فریم کو دیکھا۔ سامنے سے لی گئی تصویر تھی جس میں اس نے ہائیکا کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور اس کے گال پر پیار کر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر فوٹو فریم اٹھایا اور اس کو دیکھنے لگی۔ آنسو بے اختیار لڑیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے کنپٹیوں کے پاس بالوں میں ضبط ہو رہے تھے۔ اللہ جی پلیز میری بہن کو ٹھیک کر دیں، وہ بہت چھوٹی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، میں اس کا اور زیادہ خیال رکھوں گی اب، پکا، پلیز اللہ جی اس کو ٹھیک کر دیں۔ ایسے ہی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک سکون تھا جو اس کی روح میں سرایت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر میری بیٹی؟ جبرائیل نے بےتابی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، اب میڈیسنز کی وجہ سے بے ہوش ہے، جلد ہی ہوش آ جائے گا انشاءاللہ۔ جبرائیل نے شکر ادا کیا اور فاطمہ کو کال کی۔ فاطمہ، ہائیکا بالکل ٹھیک ہے، ہاں صبح آ جانا، میں سیدن کو بول دوں گا، وہ تم دونوں کو لے آئے گا، اپنا اور لائکا کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ اسماعیل کمرے میں داخل ہوا جہاں ہائیکا دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ جبرائیل اس تک گئے، جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ میری جان، ہائیکا ڈرا دیا تھا آپ نے بابا اور ماما کو، اور آپو کو بھی پریشان کر دیا، وہ اتنی پریشان ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بابا کی جان، میری پیاری گڑیا۔ ایک آنسو جبرائیل کی آنکھ سے نکلا، اس نے مسکرا کر صاف کیا اور پھر سے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ فاطمہ نے فوراً شکرانے کے نفل ادا کیے اور لائکا کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ فاطمہ نے سوئچ بورڈ سے بٹن دبا کر لائٹ آن کی۔ لائکا ویسے ہی بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر سوئی ہوئی تھی اور ہاتھ میں پکڑا فوٹو فریم، اس کے اوپر رکھا ہوا ہاتھ۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فریم نکالا اور دیکھ کر مسکرائی اور اس کو سائڈ ٹیبل پر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جھک کر اس کے ماتھے پر سے بال ہٹائے اور اس کے ماتھے کو چوما۔
میری حساس بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ لائکا سیدھے ہو کر سو جاؤ بچے۔ کچی نیند کا خمار تھا کہ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر فاطمہ کو دیکھا، پھر سب یاد آنے پر فوراً اٹھی۔ ماما کہہ کر اس نے فاطمہ کے ہاتھ پکڑے۔ جی ماما کی جان۔ فاطمہ نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، وہ ڈری سہمی سی اس کے ساتھ لگ گئی۔ ماما ہائیکا وہ ٹھیک ہے لائکا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر فاطمہ کو دیکھا۔ سچ ماما؟ جی جانی وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بابا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے نماز پڑھ کر سدن کے ساتھ آ جانا۔ سچی ماما؟ شکر ہے ہائیکا ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ کا بہت شکر ہے۔ چلو اب ریسٹ کرتے ہیں، صبح چلیں گے۔ فاطمہ کا سونے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن لائکا کے لیے وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ اس کو کسی ننھے بچے کی طرح تھپکی دیتی رہی اور وہ ماں کی ممتا کے احساس میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ دونوں نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر نیچے آئی ہی تھیں کہ ڈور بیل بجی۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی سٹیپس سے نیچے سدن کھڑا تھا۔ براؤن کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز اس کو بہت جچ رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر فاطمہ کو دیکھا۔ السلام علیکم فاطمہ آنٹی۔ وعلیکم السلام سدن۔ فاطمہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فاطمہ جب جب سدن کو دیکھتی اس کو لگتا اگر اس کا بیٹا ہوتا تو سدن جیسا ہوتا۔ اندر آؤ سدن۔ جی وہ سر ہلا کر فاطمہ کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی صوفے پر لائکا گلابی رنگ کے کرتے اور کیپری کے ساتھ سر صوفے کی پشت پر رکھے بیٹھی تھی۔ گلابی دوپٹہ سر پر تھا۔ آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر سامنے سدن کو دیکھا۔ سدن کو دیکھ کر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم لائکا، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ لائکا جاؤ سدن کے لیے جوس لے آؤ۔ وہ جو آنکھیں جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی فاطمہ کی آواز پر اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ سدن نے غور سے اس کو دیکھا تھا، کچھ بدلا بدلا تھا لائکا کے رویے میں۔ آنٹی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ہاں چلتے ہیں، لیکن پہلے تم جوس پی لو۔ تب تک وہ ٹرے میں جوس کا گلاس رکھے کچن سے باہر آئی۔ گلاس اس نے سدن کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ سدن نے محسوس کیا تھا جیسے لائکا اس سے کھچی کھچی ہے۔ وہ اپنی سوچیں جھٹک کر فاطمہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ So listeners, that was the end of part 3. مجھے امید ہے کہ آپ یہ ناول بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ خدا حافظ۔